اللہ کا ذکر کرنے کے فائدے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے ذکر کا طریقہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے اور اس کے کرنے سے کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، یا ہم اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آج ہم آپ کو اللہ کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی پڑھیں، یعنی کہ دیکھیں، تاکہ آپ کو اس موضوع پر مکمل جانکاری مل سکے۔ اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں، سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پہلا، اللہ کے ذکر کا طریقہ جان لیں۔ ناظرین، اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا یا اللہ کو پکارنا۔ انسان ہو یا جن یا پھر کوئی بھی شے ہو، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہمیں صرف اس کی عبادت اور اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ لیکن بہت ہی شرم کی بات ہے، آج ہم اللہ کے ذکر اور اس کی اہمیت سے بالکل غافل ہیں۔ شیطان نے ہمارے اوپر قابو پا لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل اللہ کے ذکر سے بالکل ہٹ گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہیں اور دنیا و آخرت کے لیے عافیت چاہتے ہیں تو صرف اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ ہماری شیطان سے حفاظت فرماتا ہے اور ہمارے نفس کو پاکیزگی دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ذکر اذکار ہیں جن سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی اقسام، یعنی کہ قسمیں کیا ہیں؟ تو دوستو، اللہ کے ذکر کی 3 قسمیں ہیں، یعنی آپ اللہ کے ذکر کا طریقہ 3 طرح سے اپنا سکتے ہیں: نماز، قرآن اور ذکر و اذکار۔ اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر لیا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کو وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی بندگی کرو۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت حدیث کی روشنی میں جان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس کام پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ، تو وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ستاروں اور سایوں اور حلال کی دیکھ بھال رکھتے ہیں، ہر وقت اور ہر موقع کے مناسب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تم تسبیح سبحان اللہ، تقدیس سبحان الملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو اور کبھی ان سے غفلت نہ کرو کہ تم اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے، وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے ذکر کے آداب کیا ہے؟ علماء قرآن و حدیث نے فرمایا، اللہ کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا ایسی جگہ بیٹھ کر ذکر کرے جو توجہ اور خیالت کو نہ ہٹائے۔ ذکر کرنے والے کی زبان اور منہ بالکل پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اگر کسی چیز کی بو منہ میں ہو تو اسے مسواک وغیرہ سے ضرور دور کر لیں۔ اللہ کے ذکر کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ ذکر کرنے والا آزادی اور انکساری سکون اور اطمینان اور اہتمام و پوری توجہ کے ساتھ ذکر کے لیے بیٹھے۔ جو بھی اللہ کا ذکر کرے اس کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھے اور ان پر غور و فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے
ہے کہ جب بندہ مختلف اذکار، مختلف حالات اور مختلف اوقات میں رات دن صبح اور شام پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو اللہ کے یہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل ہو جائے گا، جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ کے ذکر کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ کا ذکر کریں تو باوضو اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ذکر اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ذکر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے ہر حال میں کرتے رہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ دوستو، آپ جب اپنے کام سے فارغ ہو جائے تو اللہ کے ذکر میں لگ جائیں، کیونکہ اس وقت آپ کا دل اللہ کے ذکر میں زیادہ لگے گا۔ ویسے اللہ کا ذکر ہر وقت زبان پر رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کا طریقہ یا ذکر و اذکار کی مختلف قسمیں اور مختلف وقت بتائے ہیں تاکہ ہم انہیں پڑھ کر کچھ فضیلت حاصل کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے ذکر کا طریقہ یا مسنون دعا اور اذکار کی کیا فضیلت ہے۔ تو پہلا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام میں پڑھ لیا کریں۔ یہ کلمہ مجھے سورج، زمین پر جتنی بھی چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، یعنی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ماشاءاللہ، اور سارا دین اس کی شیطان سے حفاظت رہے گی۔ اس دن اس سے زیادہ نیکیاں کوئی بھی نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ تیسرا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ فضیلت، جو شخص اس کلمے کو 100 مرتبہ صبح میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کلمہ پہاڑ کی بقدر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کلمہ زبان پر ہلکا اور میزان میں بھاری ہے۔ چوتھا ہے رضی اللہ عنہ محمد ما ہوا اہلہ۔ فضیلت، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جو اس کو ایک بار پڑھتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے 1 سال تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آخری ہے پانچواں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فضیلت، یہ دعا 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر اور پریشانی ہے۔ ضروری بات، اللہ کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اذکار پڑھیں اس کے معنی اور مفہوم کو بھی دھیان میں رکھے تاکہ آپ کو اللہ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہو جائے۔ آج آپ نے کیا سیکھا ہے تو جانیے ناظرین، آج آپ نے اللہ کے ذکر کا طریقہ اور اس کے کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں نے سکھایا۔ آج اپنے اللہ کے ذکر کی فضیلت حدیث میں کیا ہے اس کے بارے میں بھی جانا۔ اگر اس پوسٹ یعنی کہ اس ویڈیوز میں کوئی غلطی ہو تو برائے مہربانی آپ بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پہلی بار چینل پر آئیں تو اللہ اور رسول کا ذکر سننے کے لیے، قرآن و حدیث کی جانکاری لینے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔